السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نبویہ، اس کو سیکھنا، سکھانا، یاد کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تاجدار کونین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نضر اللہ امرأ، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، سمع مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے اور پھر اس کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت ہے حدیث رسول علیہ السلام کی، اور محدثین کا بہت ہی زیادہ اہتمام تھا اس بات کی طرف، خاص کر کے علم حدیث کے لیے۔ تو اکثر محدثین نے بہت سے لمبے طویل سفر کیے ہیں۔ یہ کوئی بات مخفی نہیں ہے طلباء سے، جو ایک حدیث کا طالب علم ہے اس کے لیے کوئی مخفی نہیں ہے، بلکہ یہ روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک علاقے سے، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک تک بھی سفر کرتے رہے اور اپنا مال و دولت اس پہ لگاتے رہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن یہ وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک شخص رحلات علم کے لیے نکلتا ہے اور پھر بالمشافہ جا کر اپنے شیخ سے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کی خاطر بھی ہم نے یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا کورس رکھا ہے مدینہ دعوت سینٹر مدینہ منورہ کی جانب سے، جو ہمارے محترم بہت ہی قابل احترام ہمارے بھائی ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی، جو کہ اس وقت دیار حرمین شریفین کی زیارت و عمرہ کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں اور محدثین کی جو روش تھی، جو ان کا طریقہ تھا، اس پر کچھ عمل کیا جا سکے۔ اور ہم نے اس کورس کا مختصر سا جو کورس رکھا گیا ہے، منگل اور روز بدھ کا انشاءاللہ عصر سے لے کر عشاء کی نماز تک کچھ ہم اصول حدیث کے متعلق اور احادیث کے متعلق حضرت شیخ کی گزارشات جو ہیں وہ سنیں گے، سماعت کریں گے، اور پھر ہم اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ جس نے بھی اس پروگرام کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اویس کرنی بھائی ہیں، اس طرح مکتب دعویٰ کے لیے ہمارے دعویٰ سینٹر کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کہ ہم اس پروگرام کو آپ تک پہنچا سکیں۔ اس پروگرام کے آغاز میں ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محدثین کے طریقے پر
چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہم بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب علم بن سکے۔ اب میں اپنے شیخ محترم سے، اپنے بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تشریف لائیں اور اپنے پروگرام کا اس کورس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ فلیتفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحیح معنوں میں وارث ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک وہ بھی وارث تھے جن کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، اور ایک ہم ہیں۔ کیا آیا ہم ان محدثین کی طرح اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں؟ سلف کی محنت کا اندازہ لگائیں اور مجھ سمیت ہم اپنی محنت کا اندازہ لگائیں۔ ان کا زمانہ طالب علمی کیسے گزرا تھا، جن کو ہم اور غم لگا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننا ہے۔ ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، اور ہم بھی اپنے آپ کو اس لقب کا مستحق بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، طبقات ہیں، درجہ بندی ہے۔ محدثین بھی دیکھیں تو ان کے بھی طبقات ہیں۔ کتنے شیوخ ہیں جن کو فقہ الحدیث میں امامت کا درجہ حاصل ہے، اور وہ جرح و تعدیل میں وہ امام نہیں ہیں، بڑے پیچھے ہیں۔ کیا ہر امام امام العلل ہے؟ ایسی بات ہی نہیں۔ کچھ ضروری گزارشات علوم حدیث کے حوالہ سے آج کی نشست میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے ائمہ محدثین نے
فن علوم حدیث کیسے سیکھا؟ یہ چند باتیں جو میں نے اپنے بڑے اساتذہ سے سیکھی اور سلف محدثین خصوصاً متقدمین محدثین کا منہج کیا تھا کہ وہ علم حدیث میں کیسے امامت کے درجہ پر فیض ہو گئے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو بھی طالب علم سلف محدثین کے منہج کے مطابق علم حدیث کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ آج بھی امام اور محدث بنے گا۔ اللہ رب العالمین کو اپنے دین کی نصرت کے لیے ہر صدی میں مجدد چاہیے، ہر دور میں محدثین کی جماعتیں چاہیے۔ ہاں، جب میرا طرز زندگی، میرا منہج طلب علم محدثین سے ہٹ کر ہوگا تو میں اس ہائی لیول کا امام اور محدث نہیں بن سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات، اخلاص تو شرط ہے ہر کام میں۔ جس لیول کا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ میرا توکل، میرا گمان، حسن نیت ہوگی، جس لیول کی اللہ کی رضامندی میرا مطلوب ہوگی، اسی لیول کا نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ میرے لیے علم حدیث کو سیکھنا آسان فرما دیں گے۔ اخلاص کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ میں یہ مسئلہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اخلاص کی میں یہ تعریف کرتا ہوں، جس کا مرنا جینا فقط اللہ کی رضا ہو۔ لوگ اسے باتیں کریں، اپنے بھی دشمن بن جائیں، لوگ اسے بدنام کریں، لوگ اس پر فتوے لگائیں، بس وہ اتنا مگن ہے اپنے فن میں، اپنے طلب علم میں، وہ کسی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مرنا جینا، زندگی موت، زندگی کا ایک ایک لمحہ طلب علم کے لیے خاص ہو جائے، ہم غم طلب علم کے لیے ہو جائے، بھوکا پیاسا رہنا پڑے وہ رہے، لوگ باتیں کریں وہ سنیں، اپنے بیگانے بن جائیں وہ اپنے مشن کو نہ چھوڑے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے پھر بھی وہ اپنے مشن کے لیے مخلص ہو، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط علم حدیث کے لیے کہ اپنا 24 گھنٹہ وقت علم حدیث کو دے، جیسے سلف محدثین نے دیا۔ بڑی مثالیں، محدث مدینہ ہماری محبوب شخصیت محدث ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ، صاحب الجامع الکامل، پچھلے مہینوں میں نے شیخ کے حالات پر ایک کتاب لکھی، درس کو شائع کیا، اس میں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ 14ویں صدی کا ایک ہندو بچہ مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، محنتی بہت ہے، اللہ کی رضا اس کے دل میں کوڑ کوڑ کر بھری ہوئی ہے، ماں باپ ہندو ہیں، وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑ کر دور نکل جاتا ہے۔ پڑھنا شروع کیا، ابتدائی کتابیں نہیں آ رہی،
ایک استاد سے ملے، استاد محترم مجھے نا اضافی ٹائم دیں. استاد کے زبان سے نکلا کہ بیٹا رات 3 بجے پھر آ جایا کریں، وہی میرے پاس ٹائم ہے. اللہ اکبر. شیخ محترم رحمہ اللہ بڑے خوش کہ مجھے رات 3 بجے کا ٹائم مل گیا ہے. اور اس استاد کا گھر مدرسہ سے 5-6 کلومیٹر دور ہے. کوئی گاڑی نہیں، نہ کوئی سائیکل، کچھ بھی نہیں. سانپوں کا، خنزیروں کا خطرناک راستہ ہے، پگڈنڈیوں سے جانا ہے. اللہ اکبر. رات 3 بجتے ہیں. اگلے ہی دن تہجد کے ٹائم یہ 16-17 سال کا لڑکا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہے، دوڑ لگا رہے ہیں کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں. رات کے 3 بجے ہیں تو استاد کے دروازے پر دستک یہ طالب علم دے رہا ہے، استاد محترم میں پہنچ گیا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے جب ایک طالب علم اتنا وقت کا پابند ہو، اگر استاد اسے رات 3 بجے کا بھی ٹائم دیتا ہے تو طالب علم اس سے 1 سیکنڈ بھی سستی نہیں کرتا. یہ پھر کوئی 2-4 مہینے نہیں پڑھا، بلکہ ایک لمبی مدت شیخ صاحب نے ایسے ہی پڑھا. صبح کلاس بھی پڑھ رہے ہیں، رات 3 بجے اپنے استاد محترم کے گھر جا کے وہ سبق بھی لے رہے ہیں. حضرات گرامی، یہ میرے لیے نصیحت ہے، طلباء کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم طلب علم میں اتنی جستجو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اسے بھی محدث مدینہ ہی بنائے گا. یہی محدث ہماری محبوب شخصیت صاحب الجامع الکامل شیخ محترم کے گھر میں سامنے بیٹھا ہوں. محدثین کی صفت کیا ہے؟ ایک شخص نے فون کیا، 2010 کا یہ واقعہ ہے کہ شیخ محترم ہمیں آپ کا وقت چاہیے. شیخ فرما رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں، میں نے اپنے اوپر شرط لگائی ہے، پابندی لگائی ہے کہ جب تک میں حدیث کی کتاب الجامع الکامل مکمل نہیں لکھ لیتا اتنی دیر تک میں مدینہ سے باہر نہیں جاؤں گا. وہ کہتا شیخ مجھے نہیں پتا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہاں یہ 16 سال سے میں کبھی بھی مدینہ سے باہر نہیں گیا کیونکہ ابھی میری کتاب کا کام باقی ہے. میں یہ بات اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، 14ویں اور 15ویں صدی کا انسان ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا اگر عزم مصمم کر لے، جس کو ماں باپ رشتہ دار قتل کرنے کے درپے تھے، میرے اللہ کی قدرت، اللہ نے اپنے اس بندے کا اخلاص دیکھا، اس کی محنت دیکھی. دنیا نے دیکھا کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے کلیہ حدیث کا ڈین بنا. تاریخ میں یہ لکھا جائے گا یہ ہندو لڑکا جب اللہ کے لیے مخلص ہوا، تن من دن دین کے لیے قربان کر دیا، تو اللہ نے مسجد نبی کا بھی استاد بنایا. مسجد نبی میں جنازہ پڑھا گیا، بقیع الغرقد میں دفن ہو گئے. اللہ اکبر. کہاں ہے اتنی محنت کرنے والے علم حدیث کے لیے؟ جب ہم حافظ الدنیا امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے حالات پڑھتے ہیں
ایک لمبی تفصیل ہے، لمبی داستان ہے۔ جو بھی شخص چاہتا ہے میں علمی حدیث کا ماہر بنوں، کم از کم اپنے ذات پر وہ نصاب لاگو کر لے جو ابن حجر نے اپنے استادوں سے پڑھا تھا۔ جب میں کم ہمت ہوں گا، علوی ہمت میرے اندر ہے ہی نہیں، سستی کا مارا ہوا، تو اللہ کی قسم میں صحیح وارث نہیں بنوں گا۔ مجھ سے دنیا کوئی خیر کا کام، میں کوئی ایسا کام جاری نہیں کروں گا کہ جس سے صدقہ جاریہ بنے، فیض جاری ہو۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے جب ہم اساتذہ کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے کونے کونے میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ گئے ہیں، جا کے پڑھا ہے۔ جس فن کا کوئی امام ملا اسی فن کی کتابیں اسے پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو علم ہوا، امام عراقی رحمہ اللہ کا، کہ وہ حدیث میں، علل میں، جرح و تعدیل میں امام اور محدث ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے امام عراقی کو لازم پکڑا، 2-4 مہینے نہیں، سال 2 سال نہیں، 10 سال امام عراقی رحمہ اللہ کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لازم پکڑا، ان کے پاس بیٹھے رہے۔ حضرات گرامی، یہ تو 2 واقعات میں نے بیان کیے ہیں، اس طرح سینکڑوں واقعات آپ جانتے ہیں۔ اخلاص کے بعد جو دوسری بات میں نے بیان کرنی تھی علم حدیث کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا سب کچھ علم دین کو دینا ہوگا، تب جا کے ہم امام اور محدث بنیں گے۔ میرے پاس بھی طلبہ علماء علم حدیث کی خاطر آتے رہتے ہیں، تو بنیادی شروع والی باتوں میں جو میں بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بیٹو، جب ہمارے علم حدیث کی آخر ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابیں ہوں گی تو ہم ابن حجر رحمہ اللہ سے چھوٹے ہی بندے بنیں گے، ان جیسے بھی نہیں بنیں گے۔ جب ہم اپنے اوپر لاگو قرار دیں گے کہ ہم نے وہ کتابیں پڑھنی ہیں جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے پڑھی تھی، اللہ اکبر، یعنی وہ کون سا نصاب تھا علم حدیث میں، کتب حدیث میں، جرح و تعدیل میں، علم میں، حدیث کے ایک ایک فن میں وہ کون سا نصاب تھا جو حافظ دنیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے پڑھا تھا۔ کم از کم طالب علم ان کتابوں کی فہرست تیار کرے اور ان کتابوں کو لازم پکڑے، پھر زندگی اسی فن کی خدمت میں گزار دے جیسے ابن حجر رحمہ اللہ نے گزاری، تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ جہاں حافظ دنیا ابن حجر کا ذکر خیر ایک عظیم امام اور محدث کے طور پر ہوتا ہے، ویسے اس شخص کا بھی اسی طرح ذکر خیر ہوتا ہے۔ دور کی مثال میں دیتا، ابھی پچھلے سال مکہ مکرمہ میں حرم مکی کے استاد فضیلت الشیخ المحدث محمد بن علی بن آدم علی سیوبی رحمہ اللہ وفات پا گئے۔ 20 کتابیں خدمت حدیث پر اس اللہ کے بندے نے لکھی۔ صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، ذخیرۃ العقبہ 40 جلدوں سے بڑی کتاب لکھی سنن نسائی کی شرح۔
یمن کے امام مقبل بن ہادی الوادعی الیمنی رحمہ اللہ نے جب اس کو دیکھا وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ شرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے منہج فتح الباری کی طرز پر یہ شرح ہے۔ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جب یہ شرح دیکھی انہوں نے فرمایا یہ ہر جہت سے یہ سلفی شرح ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے نصاب مدارس کے نصاب، یونیورسٹیوں کے نصاب اور یہ مجبوریاں ہیں طلبہ کو اس فن کی ابتدائی چیزوں کو ازبار کروانے کے لیے اساتذہ نے، انتظامیہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھی ہیں۔ جو طالب علم علوم حدیث کی شرح نخبہ کو آخری کتاب سمجھے، لو جی میں نے اصطلاحات المحدثین پڑھ لی ہے، تفسیر مصطلح پڑھ لی ہے، عطیہ برمین پڑھ لی ہے، شرح نخبہ پڑھ لی ہے، تو بس جو اپنے علوم حدیث کی ابتدا انتہا یہ سمجھتا ہے وہ صحیح معنوں میں وارث نہیں بن سکتا، اس پر کبھی بھی علوم حدیث کی باریکیاں واضح نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے جو علم حدیث کے طلبہ ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے صرف فتح الباری میں جن کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، ابو عبیدہ مشہور حسن علی سلمان اردن والے حافظ اللہ نے المصنفات الواردہ فی فتح الباری کے نام سے ایک ضخیم کتاب تیار کی ہے۔ تھوڑا سا وقت ملے ہم دیکھیں تو صحیح ابن حجر ایک یتیم بچہ کیسے حافظ دنیا، امام الدنیا، حافظ المشرق والمغرب کے لقب سے جس کو یاد کیا گیا، کیسے وہ بنا؟ بڑی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ ان کے دور میں جتنی بھی کتابیں علوم حدیث کی دستیاب تھیں، مخطوطے تھے، مطبوع تو تھی نہیں، مخطوطے تھے، قلمی نسخے تھے، اللہ کی توفیق سے وہ ابن حجر رحمہ اللہ کی مطالعہ میں تھے۔ میرے عزیز، جب ہم ابن حجر رحمہ اللہ کی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کئی مخطوطات آج تک ملے نہیں ہیں۔ ان میں ایک مخطوطہ یہ بھی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے جوانی کے اندر تاریخ دمشق پر کام کیا تھا، اس کا خلاصہ نکالا تھا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا 5-6 سال پہلے، جتنے بھی ہمارے روابط تھے، ہم نے کوشش کی اللہ کرے یہ مخطوطہ مل جائے، یعنی کہیں سراغ نہیں ملا۔ میری بات نہیں سمجھے؟ جب ہم علم حدیث کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے تاریخ دمشق جو 80 جلدوں میں ہے اس کا مطالعہ تو کوئی بات ہونی نہیں چاہیے۔ یہ تو ہمیں سورۃ الفاتحہ کی طرح ایسے پڑھ دینی چاہیے۔ اللہ شفا عطا فرمائے میرے استاد محترم بر صغیر کے موجودہ دور کے امام اور محدث بلا مبالغہ شیخنا ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ و شفا، وہ فرمایا کرتے تھے ہماری کلاس میں، نوجوانوں یہ سیر العلم نبلا، یہ تاریخ بغداد، یہ تاریخ دمشق، بڑی بڑی کتابیں، وہ فرماتے یہ تو میں نا زمانہ تعلیمی میں جب فیصل آباد سے گجرانوالہ سے لیاقت پور جاتا تھا، یہ کتابیں تو میں نے رستے میں پڑھ دی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کتابیں میں نے رستے میں پڑھ دی تھی۔
ایک دفعہ فرمانے لگے سردیوں کی راتیں تھیں، سیار الحمی نبلا نئی نئی شائع ہو کر آئی تھی، میں روزانہ رات کو ایک جلد پڑھ لیتا تھا۔ میرے استاد محترم عصری صاحب کا ایک انٹرویو کراچی میں آج سے 30-35 سال پہلے چھپا تھا، وہ مجھے پرانا رسالہ کہیں سے ملا، میں نے سارا پڑھا۔ یعنی یہ میں باتیں ابھی علی بن مدینی کی نہیں بتا رہا، یہ میں باتیں امام احمد بن حنبل کی نہیں بتا رہا۔ اللہ کی رحمت ہے آج کے دور میں بھی جو طلبہ اپنا اوڑھنا بچھونا محدثین کے منہج کو اپنا لیتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی امام اور محدث بنا دیتا ہے۔ استاد محترم، کراچی کے رسالہ میں یہ انٹرویو میں نے پڑھا، کافی پرانا رسالہ مجھے ملا۔ استاد محترم اس میں فرماتے ہیں، اپنے اہل الحدیث ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں اہل حدیث کیسے ہوا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں ابھی دوسری کلاس میں تھا جامعہ سلفیہ کی، استاد فضیلت الشیخ ابو حفص عثمانی رحمہ اللہ، یہ بڑے دور اندیش انسان تھے، وہ بلوغ المرام پڑھا رہے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں بلوغ المرام کی طرز پر فقہ حنفی نے ایک چھوٹی سی کتاب شائع کی، نیموی حنفی صاحب رحمہ اللہ نے، شیخ صاحب فرماتے ہیں میں اس کا مطالعہ کرتے جایا کرتا تھا، کلاس میں پیریڈ گھڑکا شروع ہو جاتا، وہ اپنے دلائل پڑھتے تو میں فقہ حنفی کی دلائل دیتا، تو اگلے دن ابو حفص عثمانی رحمہ اللہ نے ابکار المنن جو اس کے رد میں تعاقب میں کتاب تھی وہ بھی ساتھ لے آئے، ارشاد اللہ کہ بیٹا یہ بھی پڑھا کر۔ اللہ اکبر۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ میں دوسری کلاس میں تھا، اتنا مجھے شوق تھا پڑھنے کا، مطالعے کا، میں نے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کی کتاب ابکار المنن پڑھنا شروع کر دی، تو مجھے علامہ نیموی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کی کتاب کی اصل حقیقت ساری سامنے آ گئی، اور میں بڑی جلدی مسلک اہل حدیث محدثین کے منہج پر ہو گیا۔ یہ بات کہنے کو چھوٹی بات ہے، کہاں ہے دوسری کلاس کے طلبہ، اور کہاں ہے یونیورسٹیوں کے دوسری کلاس کے طلبہ، کلیہ حدیث کی دوسری کلاس کے طلبہ، جو اتنے رد عمل میں تعاقب میں جو علم حدیث پر ہی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں۔ حضرات گرامی، باتیں دور چلی جائیں گی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی حالات آپ زیادہ جانتے ہیں۔ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ بیمار ہیں، مصر والے قطر ہوتے ہیں، تو میں نے ان کی کافی کتابیں بڑی دیر سے محبت تھی، پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، پھر شاملہ میں کافی کتابیں ہیں، PDF ہیں۔ میں ڈرتا تھا کیونکہ ہم بچے ہیں، بڑوں کا احترام کرنے والے ہیں، یعنی ایک عرصہ پہلے ہی میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں کہ ہمارے دور کے وہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، لیکن یہ بات نہ کہیں لکھتا تھا نہ بولتا تھا، ڈرتا تھا۔ 2 سال پہلے ایک ہمارا روم ہے، کلاس روم اسماء و رجال کا، مختلف شیوخ جرح و تعدیل کے اساتذہ وہاں ہیں، تو استاد محترم حافظ شریف صاحب فیصل آباد والے، ہمارے استاد محترم حافظ اللہ، وہاں کوئی صحیح بخاری کے اصولوں پر بحث ہو رہی تھی، تو استاد محترم نے ایک وائس میسیج بھیجا، اس میں فرماتے ہیں میں نے بھی صحیح بخاری کے اصولوں پر ایک رسالہ لکھا تھا، وہ چھپا فلاں فلاں، تو میں ایک سفر میں تھا تو وہاں میری ملاقات ہو گئی، کیسے امام الجرح و تعدیل، استاد جی لفظ بول رہے ہیں،
امام الجرح و تعدیل محدث الاثر شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب سے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دور میں یہ مثالیں پیدا کی ہیں مجھے اور آپ میں ہمت دلانے کے لیے، منہج سمجھانے کے لیے کہ اگر 14ویں اور 15ویں صدی کے طلبہ کہاں کے بھی ہوں، اگر وہ اپنا مرنا جینا منہج محدثین کے مطابق، محدثین کے طریقوں کے مطابق، محدثین کے نصاب کے مطابق اپنا جینا مرنا کر لیں گے، جیسے پہلے سلف ہمارے امام الجرح و تعدیل ہوا کرتے تھے، تو آج بھی جرح و تعدیل کے امام اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ لو جی ان کی کہانی سن لیں۔ ابو اسحاق الحوینی صاحب اپنے لیکچر میں یہ بات کہتے ہیں، میں نے لیکچر میں یہ بات سنی ہے، فرماتے ہیں التنقیل، اللہ اکبر، التنقیل محدث معلم یمانی رحمہ اللہ کی۔ ابو اسحاق صاحب فرماتے ہیں میں بھی جوانی تھا، لڑکا تھا، تو یہ کتاب میرے مطالعہ میں آ گئی۔ کہتے ہیں میں نے 70 بار اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ کتنی بار؟ 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ ساری کتاب جرح و تعدیل پر مشتمل ہے، اصول جرح و تعدیل پر مشتمل ہے، علوم حدیث پر مشتمل ہے، علل پر مشتمل ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے 70 بار اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ جب 70 بار مطالعہ کیا پھر بھی بس نہیں کی، پھر 71ویں بار میں نے مطبوعہ کتاب کا ایک ایک لفظ اپنے قلم سے لکھا۔ یہی شخص اپنے ایک دوسرے لیکچر میں کہتا ہے، زندہ ہیں، قطر میں ہوتے ہیں، 400-500 کتاب کے مصنف اور محقق ہیں۔ فرماتے ہیں علل الامام ابن ابی حاتم، علل پر بڑی کتابیں ہیں، علل پر بڑی کتابیں ہیں، سب سے اہم اور سب سے مفید کتاب جو فقہی ترتیب پر مرتب ہے اس کا نام ہے علل الامام ابن ابی حاتم۔ 8-10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، ایک جلد میں بھی چھپی ہوئی ہے، 3 جلدوں میں بھی، مختلف طبعات ہیں۔ الحوینی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کا 100 سے زیادہ مرتبہ مطالعہ کیا۔ میرے عزیزو، یہ کیسی میں باتیں کر رہا ہوں، یہ فضول سی باتیں لگتی ہیں، کیا فائدہ 100 بار مطالعہ کرنے کا؟ میرے عزیزو، آپ بھی اس دور کے محدث ہیں، امام ہیں۔ کب؟ جب ہمارے اندر بھی یہی صفات آئیں گی۔ میرے ایک دوسرے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ الدیر علی زئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، میں بچہ تھا، مدرسہ جامعہ رحمانیہ کی 4تھی کلاس میں تھا، سنن نسائی پر میں نے 2 کام کیے تھے۔ مجھے 3ری کلاس میں ایک اللہ والے استاد مل گئے تھے جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، استاد محترم عبدالرشید راشد رحمہ اللہ۔ ان کو پتا چلا ابراہیم مطالعہ بہت کرتا ہے، انہوں نے 3ری کلاس میں ہی میرا رخ تبدیل کر دیا۔ اس نے کہا بیٹا محدثین کے منہج کے مطابق مطالعہ کرنا ہے، پھر کام آئے گا، ورنہ مطالعہ فضول ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں اتنا ان کا کام ہی مطالعہ ہے، لیکن وہ محدث پھر بھی نہیں، اتنا مطالعہ لیکن وہ امام مفسر وہ پھر بھی نہیں۔ کوئی نقص ہے۔ نقص کیا ہے کہ جو سلف کا مطالعے کا طریقہ تھا
وہ ہم نے بنایا نہیں. 500 کتاب پڑھی ہے, دل کیا جی آج میں فتح الباری پڑھوں, وہ پڑھ لی. اگلے دن دل کیا جی آج محلہ پڑھیں, وہ پڑھ لی. اگلے دن مغنی اٹھا لی, اگلے دن ابن ابی شیبہ اٹھا لی, اگلے دن عبد الرزاق اٹھا لی. بھائی اس کا بھی فائدہ ہے, اطراف ہے, بڑی خیر ہے, بڑی برکت ہے, کتابوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. لیکن اور آج کل اکثر ہمارا مطالعہ ایسا ہی ہے, اکثر ایسا ہی مطالعہ ہے. تو میں تیسری کلاس میں تھا, استاد محترم عبدالرشید راشد رحمہ اللہ نے میرا بازو پکڑا, کہتے بیٹا ایسے نہیں مطالعہ کرنا, میں آپ کو کام دے رہا ہوں, کام دوں گا, بس وہی مطالعہ کرنا ہے, مطالعہ نہیں کرنا بلکہ اس کو لکھنا بھی ہے. پہلے اشارے کرتے جائیں اپنی ڈائری پر, پھر جب 100 کتاب کا اس فن پر مطالعہ کر لیں, پھر وہ اشارے مجھے دکھانے ہیں لکھا کیا ہے, پھر میں ترتیب سمجھاؤں گا, بیٹا اس ترتیب سے اس کو لکھ دیں, وہ آپ کی کتاب ہوگی. یعنی تیسری کلاس میں مجھے یہ شعور آ چکا تھا. چوتھی کلاس میں نسائی میں پڑھ رہا تھا, 2 میں نے کام کیا اللہ کی توفیق سے. تو استاد محترم مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ و شفا بیمار ہیں, اللہ ہمارے استاد محترم کو مکمل شفا عطا فرمائے. میں نے شیخ صاحب سے پوچھا, شیخ محترم یہ کام کر لیے ہیں, کوئی اس میں کمی بیشی بتائیں, میں کیا کروں, مجھے شوق ہے لکھنے کا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بیٹا آپ نا جرح و تعدیل فن ہے, زبیر علی زئی صاحب آپ ان سے رابطہ کریں. میں نے چوتھی کلاس میں رابطہ کیا. اچھا آپ کا کیا خیال ہے بیٹو, آپ کا کیا خیال ہے, غصہ نہیں میری بات کا کرنا, غصہ نہیں کرنا. میں 3-4 دن سے مدینہ منورہ میں ہوں, محدثین سے مل رہا ہوں, بڑی بڑی لائبریریوں میں جا رہا ہوں. ابھی میں مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری میں کل بھی وہاں تھا, 5-6 گھنٹے گزارے, آج بھی صبح سے 11:30 تک وہاں بیٹھا رہا. تو کل ایک طالب علم میں نے دیکھا اس لائبریری میں, ایک طالب علم, آج بھی ایک دیکھا ہے, 2 نہیں دیکھے میں نے. تو کیا میں توقع رکھوں یہ میری صدی کا امام محدثین ہے؟ استاد محترم حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ سے یہ گر سیکھی, استاد جی کیسے بندہ آگے نکلتا ہے. انہوں نے ابو اسحاق الحوینی صاحب سے ملتی جلتی ایک بات مجھے سمجھائی. مجھے کہتے بیٹا میں نے معلمی یمانی صاحب کی التنقیل کو 7 بار پڑھا ہے, 1 بار نہیں, 2-4 بار نہیں. شیخ صاحب فرمانے لگے میں نے التنقیل کو 7 بار پڑھا ہے. جب میں نے 7 بار پڑھی تو مجھے جرح و تعدیل کا فن سمجھ آ گیا, علم حدیث سمجھ آ گیا. حضرات گرامی, کچھ باتیں میں سلف محدثین کی بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. امام علی بن مدینی, اللہ کرے ہمارے اداروں میں وہ سسٹم نافذ ہو جائے جو علی بن مدینی نے مقرر کیا تھا. یعنی جو میرا بھائی میرا محترم چاہتا ہے کہ ابن بشیر کیسی فضول بات کر رہا ہے, وہ سسٹم جو علی بن مدینی نے نافذ کیا تھا. ہاں جب ہم علی بن مدینی رحمہ اللہ کی کتب کا دراسہ کرتے ہیں, حالانکہ ان کی اکثر کتب ہیں بھی مفقود. علی بن مدینی رحمہ اللہ کی اکثر کتابیں اکا دکا کتابیں ہیں, باقی ساری مفقود ہیں, مفقودیں بھی کہیں نہیں ہیں. ہاں ان کے شاگردوں نے, اللہ اکبر, امام علی بن مدینی کے شاگردوں نے اپنے استاد کا منہج تعلیم بیان کیا ہے, لکھا ہے کتابوں میں. علی بن مدینی رحمہ اللہ کے بڑے زبردست اصول تھے.
علی بن مدینی سے جن لوگوں نے پڑھا وہ کیا بنے؟ لمبی تاریخ ہے، وہ کیا بنے؟ امام احمد بن حنبل بنا، اللہ اکبر، امام ابو زرع رازی بنا، امام ابو حاتم رازی بنا، امام المحدثین امام بخاری بنے، الی آخرہ۔ حضرات گرامی، ایک میں ہوں حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک ائمہ محدثین نے جو طلباء کو منہج دیا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے طلباء الاسناد نصف العلم، سند نصف علم ہے، اسماء رجال نصف علم ہے، نصف۔ یہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا اصول تھا۔ وہ متن حدیث پر بھی بحث کرتے تھے، سند پر بھی بحث کرتے تھے۔ جس عالم دین کو، طالب علم کو متن تو آتا ہے، نحو آتی ہے، صرف آتی ہے، صیغے آتے ہیں، ترجمہ کر لیتا ہے، لیکن سند کی بات جانتا نہیں۔ سند کیا ہے؟ علم علل کا نام سند ہے۔ سند کیا ہے؟ جرح و تعدیل کا نام سند ہے۔ سند کیا ہے؟ علوم حدیث کا نام سند ہے۔ متن حدیث میں علوم حدیث تھوڑا لاگو ہوتا ہے، علم سند میں علم حدیث زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ علم حدیث 100 کے قریب فنون کا نام ہے، اور علم حدیث 100 کے قریب فنون کا نام ہے۔ 80 علوم کا تعلق سند کے ساتھ ہے، 20 علوم کا تعلق متن کے ساتھ ہے۔ یہ پیچھے وجہ تھی۔ اور تفسیر مصطلح، تقریب مصطلح، اصطلاحات المحدثین، جتنے اصطلاحات ہیں، ہر اصطلاح ایک فن کا نام ہے۔ تو علی بن مدینی رحمہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ طلباء سند نصف علم ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طالب علم کو علم سند آتا ہے نہیں، اس کو ہم آدھا عالم کہیں گے، پورا عالم کہہ سکتے نہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، بقیہ ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے، نماز مغرب کے بعد۔